السلام علیکم. میں ڈاکٹر قرۃ العین آپ کی خدمت میں تیسرا لیکچر لے کے حاضر ہوئی ہوں جس کا موضوع ہے روٹ کینال ٹریٹمنٹ، یعنی جسے ہم RCT بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں دانت ڈیڈ کروانا کہتے ہیں. آپ کن دانتوں میں، پہلا سوال یہی ہے کہ کن دانتوں میں روٹ کینال کی جاتی ہے؟ وہ دانت جن میں انفیکشن ہو گیا ہو، درد ہوتا ہو اور جو بھرائی سے یعنی فلنگ سے نہ بچ سکتے ہوں. اس میں پیشنٹ کو ایسا ہوتا ہے کہ اسے کھانے میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس دانت میں ٹھنڈا گرم لگنے پہ درد ہوتا ہے، یا رات کو سوتے میں درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا، جب وہ ہمارے پاس چیک اپ کے لیے آتا ہے تو اکثر اس کے منہ پہ سویلنگ بھی ہوئی ہوتی ہے، اور چیک اپ کے دوران کبھی کبھار ہمیں سائنسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی مسوڑوں کے دانت میں جو انفیکشن ہے وہ جو ہے اسے کہیں سے جگہ نہیں ملی تو اس نے بون اور مسوڑے میں سے جگہ بنا لی، باہر ایک اس کے مسوڑے میں ایک پس والا دانہ بن جاتا ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں. یہ ہم جب اس کا ایکس رے لیتے ہیں تو ایکس رے لینے سے ہمیں زیادہ واضح پتہ چل جاتا ہے کہ انفیکشن کتنا پھیلا ہوا ہے اور دانت بچ سکتا ہے کہ نہیں. اگر دانت بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، اس کی روٹس وغیرہ ٹھیک ہیں اور اتنا اسٹرکچر دانت کا موجود ہے اوپر جس کو ہم چبانے میں کام میں لاتے ہیں، تو ہم پیشنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور 3 سے 4 دفعہ اس کے وزٹس ہوتے ہیں، وہ آ سکتا ہے، تو وہ ضرور دانت کو بچائے. ہم دانت کو کھانے پینے کے قابل بنا دیتے ہیں. اب یہ جو روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہے یہ ایک ہی دفعہ میں نہیں ہو جاتا. روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہوتا کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ 3 سے 4 دفعہ کے وزٹس پہ ہوتا ہے. 3 سے 4 دفعہ وزٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ہڈیوں کے اندر گودا رکھا ہے، جان رکھی ہے، اسی طرح دانتوں کے اندر جڑوں میں بھی گودا اور جان رکھی ہے. جب کیڑا لگتا ہے اور وہ کھا کھا کے ان نالیوں کے اندر چلا جاتا ہے تو وہاں جا کے ریشہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ریشہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر ریشہ بون میں چلا جاتا ہے، ہڈی میں، دانت کے نیچے ہڈی میں، اور وہاں جا کے ایک انفیکشن شروع کر دیتا ہے. اس کے اندر ہم پیشنٹ کو پہلے 5 ڈیز کے لیے، یا انفیکشن کی جو سیویئرٹی ہے اس کے لحاظ سے دیکھتے ہو، پہلے اینٹی بائیوٹک کا کورس کرواتے ہیں تاکہ اس کا انفیکشن ختم ہو، پھر ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا روٹ کینال ٹریٹمنٹ. اس میں ہم سب سے پہلے فرسٹ وزٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دانتوں کو، اس دانت کو پہلے اینستھیزیا دے کے، یعنی سن کرنے والا انجیکشن لگا کے سن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسے اوپن کرنا شروع کر دیتے ہیں جب اثر ہو جاتا ہے انجیکشن کا. اوپن کرنے کے بعد ہم جو وہ نالیاں ہیں یا وہ کینالز ہیں ان کو ہم لوکیٹ کرتے ہیں. ان کو ہم باریک باریک سی پنس فائلز ہوتی ہیں ہماری، جس کے تھرو ہم انہیں لوکیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم ان کی صفائی کرتے ہیں. صفائی کر کے پورے دانت کو اچھے سے سیکنڈ وزٹ میں ہم بالکل کلین کر دیتے ہیں. دانت اندر سے بالکل صاف ستھرا، اس کی کینال، اس کی نالیاں بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کے جو آخری وزٹ ہوتا ہے اس میں ہم اس کی جو ہے روٹ کینال کی روٹ تک فلنگ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دانت کو بند کر دیتے ہیں اور کچھ ہفتے اس دانتوں کو دیکھتے ہیں. پیشنٹ کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جب تک آپ نے اس پر کور نہیں چڑھوا لینا. اب کور چڑھوانا، یہ جسے ہم کراؤن کہتے ہیں، وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ڈیڈ اسٹرکچر جس میں اب کوئی جان نہیں ہے، اس کو کہیں سے غذا نہیں مل رہی ہے، ہم نے ساری لائنیں کٹ آف کر دی ہیں، تو پھر ہم جو ہے اس سے نہیں کھا پی سکتے، کیونکہ جو بھی آپ کھائیں گے اس کا دباؤ وہ جو ہے وہ برداشت کرے گا دانت، اور جو پریشر برداشت کرنے والی نسیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس ڈیڈ اسٹرکچر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. پیشنٹ سمجھے گا شاید میرا علاج ہی صحیح نہیں ہوا. تو ہم پیشنٹ کو منع کر دیتے ہیں کہ جب تک آپ اس پہ کور نہ لگوا لیں، کیونکہ کور کے نیچے وہ ڈیڈ اسٹرکچر محفوظ ہو جائے گا، کھانے پینے کا سارا دباؤ وہ کور برداشت کرے گا. تو وہ کور لگوانا اس لیے لازمی ہوتا ہے، جو ہم کچھ ہفتے کے بعد، یا پیشنٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی مہینے کے اندر یا جب بھی آپ اس جہاں کور لگوانا چاہیں، بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں، ورنہ
کیا ہوگا کہ آپ جو بھی ہلکی پھلکی غذا اس دانت سے کھا رہے ہیں، کیونکہ سخت غذا منع ہوتی ہے، تو پھر اس دانت میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ خود بخود ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جو آپ نے اتنا ٹائم اتنا پیسہ لگا کے اس دانت کو بچایا ہوتا ہے وہ دانت بھی جو ہے پھر ہمیں نکالنا پڑ جاتا ہے۔ اور پھر ایسے دانت جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ریشیو ہے کہ سمپل نکل آئے، وہ زیادہ تر سرجری کر کے نکالنے ہوتے ہیں، کیونکہ جب دانت ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پکڑ اس جس ہڈی کے اندر وہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ مضبوط کرتا رہتا ہے، تو وہ ہاتھ کے زور سے دانت نہیں نکلتا، پھر وہ سرجری کر کے نکالنا ہوتا ہے، اس لیے کور لگوانا لازمی ہوتا ہے تاکہ وہ جو ڈیڈ اسٹرکچر ہے وہ اس کے اوپر کراؤن اسے محفوظ کر لے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ سخت دباؤ والی چیزیں نہ کھائیں، جیسے گنڈیریاں، گنے وغیرہ پنجاب میں بڑا کھایا جاتا ہے، اس سے ہم منع کر دیتے ہیں کیونکہ ہے تو وہ آرٹیفیشل چیز۔ قدرتی دانتوں قدرتی اسٹرکچر کا جو مقابلہ ہے وہ آرٹیفیشل چیزیں نہیں کر سکتی۔ ہم نے صرف اس جگہ کو کھانے پینے کے قابل اس لیے بنا ہوتا ہے کہ آپ عام اپنا گھر کا کھانا کھائیں، گھر کی پکی ہوئی روٹی کھائیں، دال چاول کھائیں، بسکٹ کھائیں، جو بھی سافٹ جو غذا ہے وہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کا دانت بچا لیا جاتا ہے اور نکالنا نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔